الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وعلماء أمته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. صدق اللہ العظیم. محترم اور معزز سامعین کرام، پیارے بھائیوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، ابھی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کرے گا، جس کو چاہے گا معاف نہیں کرے گا. ترجمہ نہیں ہے نہیں، مطلب ہے شرک اور اس کے اوپر کا اگر کوئی گناہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف نہیں کرے گا. شرک اور اس کے اوپر کا گناہ یعنی کفر، سرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنا. اگر کوئی شخص ایسا ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو یا نہ کہتا ہو، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جنت کا تذکرہ کیا ہے، جہنم کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم صحیح سالم ایمان لے کر جاتے ہیں تو ہمارا شمار جنتیوں میں ہوگا، اور اگر ہمارا ایمان صحیح نہیں ہے تو پھر ہمارا شمار جہنمیوں میں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. تو اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا، گویا اس کا ٹھکانہ قیامت کے دن اور اس کے بعد ابدالآباد زندگی میں جہنم ہوگا. اور اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو مانتا ہے لیکن اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے تو اس کا بھی وہی حال ہے، وہ بھی جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ تکلیف میں رہے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بغیر محنت اور بغیر مشقت کے دیا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. کفر کے سرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتا ہے، جسے اس زمانے میں ناستک کہا جاتا ہے. چاہے نام مسلمان کا بھی ہو، چاہے پھر اس کا نام محمد اور عبداللہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کا عقیدہ اس معاملے میں ٹھیک نہیں ہے تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی. اور اگر ہم شرک کرتے ہیں یا کوئی شخص شرک کرتا ہے تو اس کا بھی وہی حال ہے. اور یاد رکھے کہ شرک صرف پتھر کو پوجنا نہیں ہے، شرک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جن چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں ان کو شریک کرنے کا نام نہیں ہے. اگر کوئی شخص
خدا نہ خواستہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ فلانی جگہ ولی قبر میں ہے اور وہاں جانے سے یہ مراد پوری ہوتی ہے، تو پھر وہ بھی شرک ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے۔ آج چونکہ زمانہ بہت ساری چیزوں کو بھول چکا ہے اور جو بڑے گناہ ہیں، شرک تک لے جانے والے گناہ ہیں، اس کو معمولی سمجھتا ہے، اس کو بلکہ گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے، اور ایک طبقہ تو ایسا ہے کہ اس کو نماز اور اس سے بڑھ کر عبادت سمجھنے لگا ہے۔ اس لیے یہ بات عرض کرنی پڑ رہی ہے کہ اگر کوئی شخص قبر پر جاتا ہے، اولاً تو شریعت اسلام میں پکی قبر بنانے کی گنجائش ہی نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی بناتا ہے، چاہے ایسا نہیں کہ یہ صرف بریلوی بناوے، تو اگر دیوبندی بھی کوئی پکی قبر بناتا ہے تو اس کے گنجائش شریعت میں نہیں ہے، شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ اور پھر اس پر چادر چڑھانا اور اس سے منتیں مانگنا کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا، اگر میرا یہ پھوڑا کام ہو گیا تو میں یہاں آ کر یہ کروں گا، یہ سب چیزیں شرک میں داخل ہے۔ اور یہ کام کرنے والا شخص، انفرادی طور پر بات کر رہے ہیں، اجتماعی طور پر حکم لگانا مشکل ہے، انفرادی طور پر جو شخص یہ کام کرتا ہے وہ مشرک ہے، اس سے ہمیں کبھی بھی متاثر ہونا نہیں ہے۔ دوسری بات کہ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے، آخری نبی بھی مانتا ہے، اور اس کے رسول کا دعویٰ بھی کرتا ہے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی سوچ رکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا تعویل حاضر و ناظر ہے۔ حاضر و ناظر کا مطلب ہوتا ہے ہر جگہ ہے، تو وہ شخص بھی مشرک ہے، اس لیے کہ یہ صفت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے، اور تمام انبیاء اپنی قبر میں اپنے قبر میں زندہ ہے۔ اور یہ سمجھنا کہ فلاں موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، یہ بھی غلط عقیدہ ہے، یہ بھی شرک کرنا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس کو آج مسلمان طبقہ شرک نہیں سمجھ رہا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہمیں لوگوں کو دعوت دینی ہے اس چیز کی، اور سمجھانا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں جنت میں لے جانے کے بجائے جہنم تک پہنچانے والی ہے۔ کسی بھی چیز میں غلو شریعت اسلام میں پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتا ہے، کسی اور کو شریک بھی نہیں کرتا ہے، لیکن نعوذ باللہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے یا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ عیبدار ہے، تو یہ شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بہت جگہوں پر ایسی باتیں بیان ہوتی ہے، سنی ہوئی براہ راست سنی ہوئی باتیں بیان کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ چھتے آسمان سے پیر پھسلنے کی وجہ سے
گر رہے تھے اور فلانے نے بچا لیا۔ اگر کوئی شخص ایسا جملہ بولتا ہے، نقل کفر نباشر ہے نہیں، ہم بولتے ہیں صرف بتلانے کے لیے کہ کہیں ہم اس میں ملوث نہ ہو جائے، تو اگر کوئی شخص ایسا بولتا ہے یا ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو پھر وہ شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اس لیے یہ باتیں بیان کرتا ہوں۔ اور ولیوں کو اتنا مقام دے دینا کہ گویا وہ اللہ اور اس کے رسول سے بھی آگے بڑھ گئے، یہ بھی غلط عقیدہ ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں شرک تک پہنچا دے۔ تو بات بیان کرنے میں، بات سنے تو اس کو اخذ کرنے میں اپنے ایمان کو پہلے بچانا ہے اور بہت احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے، اور یہی ایک چیز ہے جو اصل کامیابی ہے۔ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ پر اگر ہماری ذات کی وجہ سے انگلی اٹھ گئی تو ہمارا ایمان جانے میں کوئی شک باقی نہیں رہے گا۔ بہت سی مرتبہ جانے انجانے میں ہم نے بہت سارے دوستوں سے یہ جملہ سنا ہے کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، ایسا کوئی جملہ آتا ہے نا، وہ بولتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حقدار بنانے والی چیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے اور جس وقت جو چیز کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے اور کرتا بھی ہے۔ اور یہ جملہ گویا کہ ابھی طاقت نہیں ہے، نعوذ باللہ، دیر سے ہوگا، ابھی نہیں ہوگا۔ اس کہاوت کا مقصد بھی یہی ہے بنانے والے کا، اور جو استعمال ہوتا ہے وہ بھی اسی معنی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو پھر ایسی کہاوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب منسوب کرنا، یہ چاہے ہم اس وقت جب بولتے ہیں ارادہ نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ کفر تک پہنچا دینے، شرک تک یا کفر تک پہنچا دینے والی چیز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جسم مان لیں تو جسم کو ہونے کے لیے کسی چیز کا ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، تو جب ہم جسم مانیں گے تو اس کے بعد ایسے یہ ماننا پڑے گا، اور اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے تو عرش بڑا ہے یا اللہ تعالیٰ بڑا ہے؟ اس لیے کہ بڑی چیز چھوٹی چیز میں آ سکتی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیز پہلے تھی ہی نہیں، جب دنیا نہیں تھی، آسمان نہیں تھے، زمین نہیں تھا، عرش بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ تھا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہاں تھا؟ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ وقتاً فوقتاً ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہمارے کانوں میں ڈالتے ہیں، تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، اور حق جو دعوت ہے وہ دینا بھی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حکمت کے ساتھ کام لینا ہے، مگر کسی بھی طرح یہ بات ان کو سمجھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ جب دنیا نہیں تھی اس وقت اللہ تعالیٰ تھا، جب زمان و مکان نہیں تھا اس وقت اللہ تعالیٰ تھا، اور جب دنیا فنا ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں رہے گا، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ موجود ہوگا۔ حی لا یموت،
اللہ تعالیٰ کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ کے نبی کی جو زندگی ہے اس زندگی کو ہمارے اندر اپنانا ہے۔ یہ تو عقیدے کی بات ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، نہ صفات میں، نہ اسماء میں، نہ کسی چیز میں، لیس کمثلہ شیء۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایمان مضبوط کیسے ہوگا، ہمارا ایمان بڑھے گا کیسے، اس کے لیے اسوۃ حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا تو خود بخود ہمارے ایمان کی حفاظت ہو جائے گی، خود بخود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچ پکی محبت ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایمان بڑھے گا بھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے شریعت و سنت پر جو عمل کیا ہے وہ اگر ہم کرنے والے بنے تو یقین جانیں ہمارا ایمان ایسا مضبوط ہوگا جیسا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا۔ ان کے درجے کو تو ہم نہیں پہنچ سکتے، کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، لیکن ان کے جیسا ایمان ہمارا بن سکتا ہے اگر ہم صحابہ جیسی قربانیاں دے۔ صحابہ نے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایک حکم کو بجا لانے کی کوشش کی تھی۔ اگر ہم بھی اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناتے ہیں اور ہماری زندگی کا جو طرز ہے وہ غیروں سے ہٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنا کر گزارتے ہیں تو ہم اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرنے والے بنیں گے، ہمارے ایمان کو بڑھانے والے بھی بنیں گے، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پوری دنیا سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ جیسے صحابہ کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر پوری دنیا سے بے نیاز ہو گئے تھے، ان اللہ کے نبی کے سامنے مال و دولت پیش کی گئی، اللہ کے نبی کو بادشاہ بنانے کی آفر بھی کی گئی، اللہ کے نبی کو جادوگر کہہ کر یہ کہا کہ آپ کو بیماری ہے، ہم دوا کرانے لے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے سامنے ہر آفر کی گئی تھی، لیکن اللہ کے نبی کا ایمان ایسا مضبوط تھا کہ تمام آفروں کو ٹھکرا دیا۔ اور یہی حال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا کہ جب ایک مرتبہ ایمان لائے پھر کبھی ڈگمگائے نہیں، چاہے کتنی قربانیاں دینی پڑی دی، وطن چھوڑا، حتیٰ کہ نہ صرف مکہ بلکہ مدینہ بھی جب چھوڑنے کی ضرورت پیش آئی تبلیغ دین کے لیے تو چھوڑ دیا، اور جہاں جہاں گئے اس ماحول سے کبھی متاثر نہیں ہوئے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت تھی وہ لوگوں کے سامنے پیش کی، اور لوگ ذوق در ذوق ایمان میں داخل ہوئے، اور پوری دنیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے جھک گئی تھی۔ ابھی بات ہوئی کہ تہائی حصے پر تو باقاعدہ حکومت تھی، اور اس کے علاوہ بھی کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جہاں حکومت ہے کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ تو یہ ایمان کی طاقت تھی
کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہی کی طاقت تھی، اور آج جن لوگوں نے اس چیز کو اپنے اندر داخل کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل بنایا ہے، آج بھی دنیا ان کے سامنے جھکتی ہے اور جھک رہی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ اور سنت ہے کہ مسلمان کبھی تکلیف میں تو رہ سکتا ہے، مگر شریعت اور سنت کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھاتا ہے تو وہ ایک دن فتح اور نصرت ضرور پاتا ہے۔ یہ ہمیں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اپنی زندگی میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ یہ ابھی تازہ ترین بہت بڑی مثال ہے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے آپ کو غیروں سے بے نیاز کر کے اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ کے احکام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق پورا کرنے کے لیے، کہ جو کسی زمانے میں دہشت گرد کہتے تھے، ان طالبان کی ہر شرط کو مان کر ان کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہے۔ یہ کون سی طاقت تھی؟ ہم سوچیں گے تو پتہ چلے گا کہ ان کی زندگی، ان کے سامنے اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا۔ وہ کسی طاقت سے مرعوب نہیں ہوئے، ان کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کامیابی ہے۔ اور دوسری یہ بھی بات ہے کہ یہاں رہتے ہوئے جن لوگوں نے شریعت اور سنت کو اپنی زندگی میں اتارا، وہ طالبان ان کے سامنے بھی جھکے ہیں، حدیث کو پڑھایا پوری زندگی اور اس پر عمل کیا۔ تو وہ لوگ جو اپنے ملک میں بادشاہ اور ان کے شرکاء کی حیثیت رکھتا ہے، وہ شخص یہاں آ کر کیا فرمائش کرتا ہے کہ مجھے اس جگہ جانا ہے، دیوبند جانا ہے، اور وہاں جا کر ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کے سامنے اپنی ذات کو جھکایا اور ان سے سند حاصل کی۔ یہ پورا جو حال کا ایک پس منظر آپ کے سامنے پیش کیا، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے کہ ذرا غور کریں کہ کون سی طاقت تھی کہ یہ باوجود طاقتور ہونے کے ظاہری اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس حالت میں ڈال دیا کہ وہ لوگ ان کے سامنے جھک رہے ہیں۔ اور کون سی طاقت تھی کہ جو اپنے ملک میں بادشاہ کی حیثیت رکھتے ہیں، یہاں آ کر ان کے سامنے جھکتے ہیں، ہے نہیں؟ یہ صرف اور صرف اللہ کے احکامات کو بجا لانے والی طاقت ہے۔ اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے والے لوگ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی کی سیرت میں نماز بھی آتی ہے، علم بھی آتا ہے، ذکر بھی آتا ہے، اخلاق بھی آتا ہے، اخلاص نیت بھی آتی ہے، اور تبلیغ دین بھی آتی ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی کی زندگی میں تھی، اور باقاعدہ عمل کیا تھا کہ بہت ساری جنگیں لڑی لیکن کبھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی کی زندگی بڑی مصروف تھی۔ جب مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اس کے بعد اللہ کے نبی حاکم تھے،
اللہ کے نبی انتظام کو سنبھالنے والے تھے، اس کے باوجود یہ تمام مصروفیات علم حاصل کرنے میں رکاوٹ نہیں بنی۔ اللہ کے نبی نے لوگوں تک علم پہنچایا۔ کتنا علم ہے ہمیں تو صرف کتب ستہ ہی کے نام معلوم نہیں ہے، کتب ستہ ہی نہیں ہے، حدیث کی بڑی بڑی ضخیم کتابیں ہیں جن سے دنیا کے کتب خانے بڑے پڑے ہیں۔ وہ چیزیں کیا ہے؟ یہ علم ہی ہے۔ اور یہ علم کہاں سے ملا؟ اللہ کے نبی نے صحابہ کو دیا، تب جا کر ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ کے نبی پورے دن اتنے مشغول ہونے کے بعد رات بھر ذکر کرتے تھے۔ یہ ہمیں کتابوں میں پڑھا ہے اور ہم جانتے ہیں، ضرورت ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے کیسے اخلاق سکھائے یہ تو بار بار کہا ہے نہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگ نہ صرف ہماری عزت کرے بلکہ ہمارے مذہب سے متاثر ہو تو اس کے لیے بنیادی چیز جو ہے وہ اخلاق ہے، اور ہمارے اخلاق مضبوط ہوں گے اور عملی طور پر بھی ہونے چاہیے۔ یہ کہ میں کسی کو تو کہوں لیکن میرا خود کا عمل نہ ہو تو پھر بات دوسرے تک پہنچنے والی، اثر انداز کرنے والی نہیں ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد رہنے والے چھوٹے بچوں کو براہ راست یا فتنے کا اندیشہ ہو تو ان کے والدین تک یہ باتیں پہنچائے کہ ہمارا بچہ بااخلاق کیسے بنے۔ مثال کے طور پر کل ہی کی بات کرتے ہیں، اسی وقت کی، عشاء کی اذان ہوئی اس وقت، کہ ہماری سوسائٹی کے بچے ان کے گھر گئے تھے اور وہاں پٹاخے پھوڑے۔ یہ مسلمانوں کے اخلاق کسی دور میں نہیں تھے۔ اگر اس سوسائٹی کا یہ ماحول ہے تو پھر ہمارے اور دوسرے لوگوں میں ظاہری اعتبار سے کیا فرق رہا؟ پھر وہ ہم سے کیسے متاثر ہو سکتے ہیں؟ پھر ہم ان کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز جو تم کر رہے ہو غلط ہے؟ اور ہم اگر آج وہ بچے جو یہ کام کر رہے ہیں ان کو نہیں روکیں گے، نہیں عن المنکر نہیں کریں گے، تو کل کو ہمارے بچے اس چیز میں ملوث ہوں گے۔ صحبت کا اثر بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ صحبت سے بنے، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک کئی صحیح واقعات ایسے کتابوں میں موجود ہے کہ بڑا ظالم تھا، بڑا سود خور تھا، بے نمازی تھا، بد اخلاق تھا، اللہ والوں کی نظر اس پر پڑی اور اس کی زندگی بدل گئی۔ ہمارے علاقے میں تو واقعہ مشہور ہے کہ پہلے بدعت بہت تھی اور مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ یہاں سے گزرے اور بدعت ختم ہو گئی، ہے کہ نہیں؟ تو صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اگر آج ہم نے نہیں عن المنکر نہیں کیا تو کل کو یہ ہمارے گھر لوٹ کر ضرور آئے گا، آ سکتا ہے نہیں، ضرور آئے گا۔ اس لیے اخلاق بچپن میں سکھائے جاتے ہیں، اخلاق بچپن میں سکھائے جاتے ہیں۔ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے ہو کر بد اخلاق سے با اخلاق بنتے ہیں، ورنہ یہ چیزیں جب کوئی چیز کمپنی میں ہے وہاں تک ٹھیک ہو سکتی ہے، جب وہ آخری اس کی ڈیزائن لے لیتی ہے اس کے بعد اس میں رد و بدل ہوتا نہیں ہے۔ یہی چیز ہے کہ جب بچوں کو سکھانے کی عمر ہوتی ہے اس وقت ہم نے با اخلاق بنا دیے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر کام بگڑنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مشہور ہے، غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا یا پھر کسی نہیں اپنے بیٹے کو کہا تھا، ہے نہیں، کہ اپنی جانب سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ،
بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، یہ چیزیں جب چھوٹا ہوتا ہے بچہ تو سکھانے کی ہوتی ہے، تو اس طرف بھی ضرورت ہے کہ ہم دھیان دیں۔ اور حکمت تو یقیناً ہر چیز میں ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا حکم دیا ہے، لیکن حکمت الگ ہے، مصلحت الگ ہے نہیں؟ تو حکمت سے کام لینا ہے، مصلحت سے نہیں کہ اگر میرا فائدہ ہے تو میں یہ کام کروں گا، اس کو کہوں گا، اگر میرا فائدہ نہیں ہے تو مجھے کیا لینا دینا۔ آج عالمیہ یہ ہے، آپ سب اس بات سے اتفاق کرو گے کہ آج ہر کوئی اپنا سوچ کر بیٹھا ہوا ہے، اور یہی معاشرے کے بگاڑ کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ضرورت ہے کہ جو لوگ اپنا ایمان کمزور کر چکے ہیں، ہمارا ایمان بھی کمزور ہے نہیں، لیکن جو لوگ باوجود کمزور ہونے کے اس کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں، ان کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ یہ اتنا ضروری ہے کہ جب یہ چیز کم ہوئی تو ارتداد کا مسئلہ بہت عام ہو گیا۔ اشارے میں بات ختم کرنا چاہتے ہیں ہے نہیں؟ تو آج بھی اگر ہم نے سبق نہیں لیا اور اس کی طرف دھیان نہیں دیا تو پھر آنے والی ہماری نسلیں بہت سنگین مستقبل دکھائی دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے محنت کی، ہمارا کام کیا ہے؟ اسباب اختیار کرنا، صحیح راستے میں اپنی صلاحیتوں کو صرف کرنا، اور اگر ہم نے یہ کام کیا تو ہمارا مستقبل روشن ہے نہ کہ سنگین ہے۔ تو اس طرف بھی متوجہ ہو کہ کم از کم ہم جس علاقے میں رہتے ہیں، دن میں ایک ساتھی کی ملاقات تو ضرور ہو، چاہے سب مل کر کرے چاہے ایک شخص کرے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کم از کم ہمارا ایمان تو مضبوط ہوگا، اور ایک چیز بار بار کسی کو کہی جائے گی تو اس پر ضرور اثر انداز ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے ایمان کی بقا کے لیے، ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے، اور جس بھائی کے پاس جائے اس پر ہماری بات اثر انداز ہو، اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ اور اس پر تو گزشتہ بات ہوئی تھی، تو یہ کام کرنے کے ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ کام ہم رسمی طور پر انجام دیتے رہے اور نہ ہمارا فائدہ ہو نہ ہم سے کسی اور کو فائدہ ہو۔ تو دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں کہی اس پر سب سے پہلے مجھے پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔